بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ایجڈ ڈپینڈنٹ ریلیٹو ویزا سب کلاس 114 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجبلٹی، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، اسپانسر، ایج، ہیلتھ، کریکٹر، بینیفٹ، پروسیسنگ ارینجمنٹس، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کی ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم اور فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت بوڑھے لوگ آسٹریلیا مائیگریٹ کر سکتے ہیں اگر ان کے ایلیجبل ریلیٹیو آسٹریلیا میں موجود ہیں جو آپ کو فائنینشیل سپورٹ کریں گے۔ اس کی میعاد تا حیات ہوتی ہے یعنی مستقل، اور فیس پر ہیڈ 3,945 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں موجودہ وقت کا پتہ نہیں کہ کتنے وقت میں آپ کا جواب پروسیسڈ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اسپانسر ان آسٹریلیا کے بارے میں آپ کو اسپانسر کیا ہو ریلیٹیو نے، کیونکہ آپ فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہیں اور جس نے سپورٹ پرووائڈ کیا ہے کم از کم 3 سال کے لیے درخواست جمع کرنے سے پہلے، اس کا پارٹنر بھی اسپانسر کر سکتا ہے۔ آپ کا اسپانسر یا پارٹنر کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو، آسٹریلیا میں آسٹریلین رہائشی ہوں، آسٹریلین پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں یا ایلیجبل نیوزی لینڈ رہائشی ہوں۔ اب میں آپ کو ایج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ لازماً اتنے بوڑھے ہوں کہ سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1991 کے انڈر آتے ہوں۔ اب میں آپ کو پروسیسنگ ارینجمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیملی مائیگریشن ویزاز میں بہت ہائی ڈیمانڈ ہے اور بہت کچھ کم کمیٹڈ جگہ فی الحال دستیاب ہے۔ اس ویزے کے لیے سبجیکٹ ٹو کیپنگ، لائن ٹو ارینجمنٹس اور منیٹیریل ڈائریکشن سے منسلک اکاؤنٹنٹس چاہیے۔ اس کا مطلب آپ کی درخواست کے لیے اسٹیجز پر کنسیڈرڈ کیا جائے گا۔ پہلے سے ارینجمنٹس نہ کریں آسٹریلیا آنے کی۔ اپنی نوکری کو نہیں یعنی مت چھوڑیں۔ گھر کو فروخت یا ٹریول ارینجمنٹس کا بندوبست اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ کو رائٹنگ میں نہ مل جائے کہ ویزا منظور ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی پہلی انسٹالمنٹ فیس 3,945 آسٹریلین ڈالر ہوگی، جبکہ دوسری انسٹالمنٹ 2,065 آسٹریلین ڈالر ہوگی۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سارے فارمز ایک ساتھ جمع کریں۔ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں تو پہلی انسٹالمنٹ ادا کریں اور اپنی درخواستیں صرف ایک آفس میں جمع کریں۔ اگر آسٹریلیا سے باہر ہیں تو آپ کو بھرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ فیس بھرنے کے مختلف طریقے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بھرنی ہے فیس۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تا حیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل
آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔